جی ہمارے مولانا مزمل صاحب میں یہ سوال کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز وغیرہ بھی یہی بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بلکہ آج کئی سوالات انہی کے نظر ہیں۔ ایک سوال ہے کہ قربانی میں بچوں کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے کچھ اپنی حدود ہیں اور کچھ شرائط ہیں، جو جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے، جیسے قربانی کا نصاب ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو وہ قربانی کرے۔ اس وقت ہمیں نصاب کی تفصیل میں نہیں جانا، عموماً لوگ وہ جانتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اور نہیں معلوم تو علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ جو بچوں کے نام پہ کرتے ہیں قربانی، اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے دنوں میں قربانی اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیے، اور خوب اسے بانٹنا بھی چاہیے غریبوں میں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں پریارٹیز بھی دیکھنا چاہیے، ترجیحات بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس سے زیادہ اہم کوئی مصرف موجود تو نہیں ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس سے زیادہ اہم مصرف موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں، بچوں کے نام، حالانکہ ان پر واجب نہیں ہے جب تک وہ نابالغ ہیں، یا بالغ بھی ہو گئے ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کے ذمہ قربانی نہیں، لیکن ہم ان کے نام پہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلانے کا بچہ ہے جو بیچارہ فیس نہیں دے سکتا اور وہ چائلڈ لیبر ہے، ہم اس کے ذریعے سے پورے سال کی فیس اس کی نکل آئے گی، یا ہم کسی کی دوسری اعتبار سے وہ ہمارے تعاون کا زیادہ مستحق ہے، تو قربانی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس پہلو پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سلسلہ کم ہو رہا ہو یا ادھر ہماری توجہ نہ ہو اور ہماری ساری توجہ صرف قربانی کی طرف ہو، بچوں کی قربانی کی طرف ہو، تو اس تعلق سے بھی کبھی زیادتی سی محسوس ہوتی بعض لوگوں کی طرف سے کہ شاید وہ دوسرے جو مصارف ہیں شریعت میں اور جو زیادہ اہم مصارف ہیں ادھر توجہ نہ کر کے شاید وہ اس طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ ایسی شکل اگر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا شوق ہو جائے اور حقیقی توجہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسی میں ایک چیز اور جوڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے کبھی اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کی تو اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر سال ہم کریں۔ ایسا بھی سوال آیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کے نام پہ کر دی، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہر سال ہم کو کرنا پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی اپنے بچوں کے نام کر دیا اور پھر کسی سال میں وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ اہم مصرف دوسرا موجود ہے، اس بیچارے کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، بیچارے کے پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، بہت سی دشواری ہم سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سال اگر بچے کی شروع ہوئی ہو تو ہم ہر سال اس بچے کی قربانی کریں جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک عادت ڈالی تو پھر ہر سال اس کو کرنا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے تو خوب کریں، اور اگر کوئی آدمی ہر جگہ خرچ کرتا ہے تو ٹھیک بات ہے، لیکن ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ قربانی سے پہلے جو بچوں کے نام پر قربانی ہوتی ہے اور جو مرحومین کے نام پر جن پر واجب نہیں قربانی ہوتی ہے، ایسی قربانی جو ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے، ایسی قربانی سے پہلے ہمیں دائیں بائیں آزو بازو ملت کے اور بھی ہمیں مصارف دیکھ لینا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ ایک علاقے میں مکتب چل رہا ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں اور اس حافظ کی تنخواہ کے لیے نہیں ہے، بیچارہ بہت معمولی حافظ ہے، 2000-3000 روپے اس کو ملتے ہیں، مہینے میں اتنے پیسے نہیں ہو پاتے، اور ادھر ادھر سے زکوٰۃ کے پیسے لا کر کے تملیغ اور زکوٰۃ کے پیسے باقاعدہ لا کر کے مکتب چلتا ہے اور لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسے میں ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اس پیسے سے مکتب کا نظام کر دیں، شاید وہ زیادہ فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں حدود ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی میں اپنا سارا جذبہ دکھا رہے ہوں اور دوسری طرف جو دوسرے مصارف موجود ہیں ادھر سے ہماری کوتاہی ہو رہی ہو۔ اس پہلو پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔